حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بخاری شریف میں آیا ہے کہ نہیں؟ حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں تواتر کے ساتھ احادیث مروی ہیں، لیکن یہ کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں کسی حدیث کو بخاری شریف میں لایا ہے کہ نہیں؟ تو بخاری شریف کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے۔ میں حدیث کے متن کو پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، بخاری شریف۔ یہ ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری حالت قابل دید ہوگی، تمہاری کیفیت قابل دید ہوگی، اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی جب ابن مریم علیہ السلام تمہارے مابین نازل ہوں گے۔ ابن مریم علیہ السلام سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حدیث کے اس ٹکڑے کی تشریح کرتے ہوئے علماء محدثین نے کچھ باتوں کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جو نازل ہوں گے تو فرشتوں کے کندھوں پر آپ کا ہاتھ ہوگا اور آپ نازل ہوں گے، دمشق کی کسی مسجد میں نازل ہوں گے۔ ملک شام میں دمشق ہے، دمشق کی کسی مسجد کے منارے پر، مسجد کے سلسلے میں اختلاف ہے علماء میں، لہذا مسجد کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں آپ کا نزول ہوگا، ممکن ہے دمشق کی جامع مسجد میں آپ کا نزول ہو، لیکن اختلاف ہے۔ دمشق کی کسی مسجد میں آپ کا نزول ہوگا، آپ نازل ہوں گے، لیکن وہاں نازل ہونے کے بعد پھر جب آپ زمین پر اترنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے کہ زینہ لائیے۔ بھائی آسمان سے آپ تشریف لائے اور آپ کو کسی زینے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن یہاں سے اب آپ زمین پر اتر رہے ہیں تو زینے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ جو شخص آسمان سے مکمل ایک غیبی طاقت کے ذریعے، غیبی نصرت کے ذریعے اتر سکتے ہیں اس دنیا میں، تو پھر ایک مسجد کی چھت سے نیچے اس غیبی طاقت کا استعمال کر کے کیوں نہیں اتر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنے اس عمل کے ذریعے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی ترقی، کوئی بھی کام اسباب کو اپنا کر ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ دعا کر کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ذکر اور مراقبہ کر کے غیبی طریقے سے مسئلے حل ہو جائیں گے، دیگر اور عبادات کر کے، تہجد پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، چاشت پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمیں اسباب اپنانے کی ضرورت نہیں۔ غلط ہے۔ اس دنیا میں کامیابی قانون فطرت کے تحت ملے گی، قانون فطرت کو اپنانا ہوگا۔ ایک آدمی رات بھر تہجد پڑھے بلکہ 40 سال تک تہجد پڑھے اور وہ شادی نہ کرے تو اس کو اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی 40 سال تک تہجد پڑھے، قانون شریعت پر عمل کرے، لیکن قانون فطرت کو چھوڑ دے، وہ اپنے کھیت میں جا کر کے گیہوں کے دانے نہ ڈالیں تو گیہوں نہیں اگ سکتا ہے۔ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ قانون شریعت اور قانون فطرت کے حسین امتزاج کا نام دین اسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی عمل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے مسجد کی چھت تک اللہ کی غیبی مدد اور نصرت کے ذریعے، لیکن اب جب آپ اس دنیا میں اتر رہے ہیں تو آپ نے کہا بھائی زینہ لائیے، ہم زینے پر چڑھ کر نیچے اتریں گے۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وقال ابو الحسن الخصئی العابدی فی مناقب الشافعی، مناقب الشافعی میں ابو الحسن الخصئی نے لکھا ہے تواتر الاخبار بان المہدی من هذه الامہ، کہ خبریں تواتر کے ساتھ آئی ہوئی ہیں
کہ حضرت مہدی علیہ السلام اس امت میں سے ہوں گے، وَأَنَّ عِيسَىٰ يُصَلِّي فِيهِمْ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو جائے گا، دجال کا بھی خروج آپ کی آمد سے پہلے ہو چکا ہوگا، جو بھی حالات اس وقت بنیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کی ملاقات بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں ہوگی۔ یعنی وہ مسجد اقصیٰ جس کو توڑ کر یہ لوگ ہیکل سلیمانی بنانا چاہ رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس مسجد اقصیٰ پر حضرت مہدی علیہ السلام کا تسلط، اقتدار اور حکومت ہوگی۔ دنیا میں وہ قومیں طاقت کے ساتھ حکومت کرتی ہیں جن قوموں کو مسجد اقصیٰ پر حکومت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس موضوع پر پھر ہم دلائل کے ساتھ کسی وقت گفتگو کر لیں گے۔ اب جبکہ حضرت مہدی علیہ السلام کو پورے ورلڈ میں اسلام کے نظام کو پھیلانا ہے اور اسلام کے جھنڈے کو لہرانا ہے اور اسلام کی حکومت اور اقتدار کو قائم کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، تو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں آپ کا تسلط ہوگا، مسجد اقصیٰ میں آپ کی حکومت قائم ہوگی، اور مسجد میں اقصیٰ میں آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، مصلی پر کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، آپ کے لیے اقامت پڑھی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام امامت فرمائیں گے۔ اسی کو بخاری شریف کی اس حدیث میں کہا گیا ہے، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ۔ اور شارح حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ تواتر الاخبار بأن المہدی من هذه الامہ وان عیسیٰ یصلی فیہم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور واضح دلیل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہونے کے بعد آپ ملک شام کو فتح کریں گے، بیت المقدس کو فتح کریں گے، بیت المقدس کی امامت فرما رہے ہوں گے، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، دجال کے فتنے دنیا میں پھیل رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔